بلا شبہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس کے ہم حمد بیان کرتے ہیں، جس سے استعانت و بخشت طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کی شرارت اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. جس سے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، جس سے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے. حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے کما حقوق ڈرو اور اسلام کے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لو. اے مسلمانوں، اللہ کی معرفت اور پہچان دین کی بنیاد ہے، اور اللہ پاک نے اپنے ناموں اور صفات کے ذریعے ہی اپنے بندوں کو اپنا تعارف کروایا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے نام، صفات اور افعال کا تذکرہ حلال و حرام کے آیات سے بھی زیادہ وارد ہوا ہے. اسی طرح اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام الحمید ہے، یعنی وہ ذات کی جس کی چند صفات اور کچھ ایسے اسباب حمد ہیں جن کا تقاضا ہے کہ اس کی ہمہ وقت تعریف ہوتی رہے، خواہ علاوہ عظیم کوئی بھی اس کی تعریف نہ کرے. نیز اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں الحمید کو عزت، ولایت، بزرگی، غنا اور حکمت کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا ہے. اور اللہ پاک کی حمد سے مراد اس کی عظمتوں کے گن گانا، اس کی صفات کمال پر اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، اور اس کی محبت و عظمت کے ساتھ اس کی خوبیاں بیان کرنا ہے. یعنی اللہ پاک کے ذاتی کمال و جمال اور اس کی مخلوقات پر اس کے احسان، اکرام اور افعال کی بدولت ہی اس کی تعریف کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی حمد و وڈیائی بیان کی ہے، اور وہ تعریف و مدح سرائی کو پسند کرتا ہے، اور اس کا اپنی مدح سرائی کرنا سب سے اعلیٰ و عظیم ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کس قدر تعریفات کا مستحق ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی مخلوقات میں سے اس کی ثنا خوانی کا احاطہ کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو بھی مدح سرائی پسند نہیں، اسی لیے تو اس نے اپنی مدح سرائی کی ہے. بخاری و مسلم. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، در حقیقت اس میں بندوں کی ہی بھلائی ہے، کیونکہ وہ اس کی وڈیائی بیان کرتے ہیں، اور وہ انہیں اس پر اجر و ثواب عطا کرتا ہے جس سے یہ نفع یاب ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے ایسا بے نیاز ہے کہ کسی کی تعریف کرنے سے اس کا کوئی بھلا فائدہ نہیں، اور نہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں. اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا افتتاح حمد کے ساتھ کیا اور فرمایا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے آسمان زمین کو پیدا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی 5 سورتوں کا آغاز حمد سے کیا، اور ان میں بتایا کہ بلا شبہ اسی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، کتاب نازل کی، تمام رسول بھیجے، اپنی مخلوق کو مارا اور زندہ کیا، اور یہ سب کچھ اسی کے حمد سے ہے. اور اس نے اپنی عظیم کتاب میں ان تمام امور پر محیط اپنی ربوبیت پر اپنی تعریف کی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. حاملین عرش بلا انقطاع اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، عرش کے ارد گرد اور اس کے اٹھانے والے فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے، اس پر ایمان لاتے اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. بلکہ تمام فرشتے ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ فرمایا، اور تمام فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں. اور ہر نبی نے حالات کے بدلنے پر اپنے رب کی تعریف کا اظہار کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی پر چڑھ جاؤ تو کہو، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دلائی. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے. داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے کہا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی حمد بیان کریں. آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہے اس کے چنیدہ بندوں پر. اللہ پاک نے اپنے تمام بندوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی حمد بیان کریں، اور کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. وہ عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم اب انہیں پہچان لوگے. اور جن مومنوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا گیا ان کی صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں. وہ مومن توبہ، عبادت اور حمد بیان کرنے والے ہیں. گرج اور تمام فرشتے بھی اللہ کے خوف سے اس کی حمد بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتاتے ہوئے کہ ہمہ وقت اور ہر جگہ اسی کی تعریف ہوتی رہتی ہے فرمایا،
بس تم صبح شام ظہر اور پچھلے پہر اللہ کی پاکیزگی بیان کرو اور آسمان و زمین میں سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں. آسمان و زمین اور ان کے مابین کی ہر چیز اللہ کی تعریف سے بھرپور ہے اور کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کرتی ہو. جیسا کہ فرمایا ہر چیز ہی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے. اللہ کی حمد بیان کرنا ایک عظیم ذکر ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور بندہ جو بھی بولتا اور اپنے شب و روز میں جس کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے. اور بندے کے دن اور رات کی کوئی گھڑی اللہ کی حمد و ذکر سے خالی نہیں ہے. چنانچہ سارے دین کا دار و مدار توحید اور اللہ کی حمد پر ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم خالص اس کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو. تمام خوبی اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں حمد توحید کے بغیر نامکمل اور وہ توحید کا محور و پیش خیمہ ہے اور اسی لیے کلام کا آغاز حمد سے اور پھر توحید کی گواہی ہوتی ہے. تمام عبادات میں سے نماز کا افتتاح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہم سے مشروع قرار دیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات کی نمازوں کے شروع میں حمد کے مختلف الفاظ پڑھتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ نماز میں پڑھ رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بڑا تعجب ہوا جب ان الفاظ کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. مسلم شریف اور فاتحہ سورہ حمد ہے جس کے بغیر کوئی نماز درست نہیں ہوتی اور جب بندہ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمد کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کی مناجات کی قبولیت کو حمد الہی کے ساتھ معلق کر دینا ایک ایسا امر ہے جو حمد کو نماز کی روح اور ستون قرار دیتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کے بعد کھڑا ہونے والے اس رکن میں مختلف الفاظ کے ساتھ اپنے رب کی بکثرت حمد بیان کرتے اور اس کی حمد کو کثرت پاکیزگی اور برکت کے ساتھ موصوف کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ رکوع کے بعد پڑھ رہا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا جو ان کلمات کو سب سے پہلے لکھنے کے لیے مقابلہ کر رہے تھے. بخاری شریف. اور جس نے اپنی نماز پوری کرنے کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. اور آدمی اس کے ذریعے ایسے اموال کو خرچ کرنے والوں کے رتبے کو حاصل کر لیتا ہے. مسلم شریف. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے اکثر مقامات پر اللہ کی حمد بیان کرتے تھے اور حج کا شعار تلبیہ ان الحمد والنعمت لک والملک بھی اللہ کی کمال حمد کی انفرادیت پر مشتمل ہے. بخاری و مسلم. جمعوں عیدوں بڑے بڑے مجموعوں کے شرعی خطبوں اور اہم ترین معاملوں کا آغاز بھی حمد باری تعالیٰ سے ہی ہوتا ہے. اور اللہ کی حمد و ثنا تو دلوں کو موہ لیتی ہے جیسا کہ زماد ازدی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تقریر کے شروع میں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ حدیث کے آخر تک رب کی حمد و ثنا بیان کرتے سنا تو وہ پکار اٹھا یقیناً میں نے کاہنوں جادوگروں اور شاعروں کے کلام سنے مگر آپ کے ان کلمات جیسے کلمات کبھی نہیں سنے کیونکہ یہ تو دریائے بلاغت کی تہ یعنی اس کی آخری گہرائی تک پہنچ گئے ہیں. پھر اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی کہ اپنا ہاتھ ملائیے تاکہ میں اسلام کی بیعت کروں. راوی کہتا ہے سو اس نے بیعت کر لی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرنا چاہتے ہو؟ اور اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کلمات کو دہرانے کا کہا تو آپ نے 3 بار دہرایا. اس نے کہا جی ہاں میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرنا چاہتا ہوں. مسلم شریف. اسی طرح جن مجالس ذکر میں اللہ کی حمد بیان ہوتی ہو ان میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں تو انہیں معاف کر دیا جاتا ہے. بخاری و مسلم.
حمد کے ساتھ دعا شروع کرنے سے وہ قبولیت کے لائق ہو جاتی ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا کوئی ایک صلاح یعنی دعا مانگے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کرے۔ ترمذی شریف۔ جس طرح عبادات میں حمد پڑھنا بندے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح تمام احوال میں بھی حمد پڑھنا اس پر ضروری ہے۔ پس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو پڑھا کرتے تھے الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ بخاری شریف۔ کھانے پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا اللہ کی خوشنودی اور اس کے تقرب کا باعث ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے ساتھ ضرور راضی ہو جاتا ہے جو کھانے کے ہر نوالے اور پانی کے ہر گھونٹ پر اللہ کی حمد و شکر بجا لائے۔ مسلم شریف۔ اور نعمت لباس بھی کھانے پینے سے ہی منسلک ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی کپڑا پہنتے تو اس کا نام لے کر کہتے تھے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہی مجھے یہ لباس پہنایا ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اور جو چھینک لے اسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ وہ الحمدللہ پڑھے۔ بخاری شریف۔ اور جب کسی سفر سے واپسی ہو تو پڑھے۔ رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے، اپنے رب کی عبادت اور حمد بیان کرنے والے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ جب کوئی اپنے بستر پر آئے تو وہ سونے سے قبل 33 بار الحمدللہ پڑھے تو یہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کے ساتھ اس کے لیے خادم سے بھی افضل ہے۔ مسلم شریف۔ اور نیند کے بعد جس کی روح کو اللہ لوٹا دے تو اس کی عمر بڑھا کر اللہ نے اس پر احسان کیا تاکہ وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نیند سے بیدار ہوتے تو کہتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف زندہ ہو کر لوٹنا ہے۔ مسلم شریف۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شرح صدر حاصل ہوتا ہے اور تمام امور میں مدد ملتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور جس نے حمد کے لیے اپنی زبان کو ایک بار ہلایا اسے ہر بار حمد کے بدلے اپنے مال سے صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بار الحمدللہ پڑھنا ایک صدقہ ہے۔ مسلم شریف۔ اور الحمد ان 4 کلمات میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کو تمام کلمات سے زیادہ پسند ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا وما فیہا کی ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ مسلم شریف۔ اور جس نے الحمد پڑھنے پر ہمیشگی کی وہ اپنے غیروں پر فوقیت لے جاتا ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے روز قیامت اس سے افضل عمل والا کوئی نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے بھی زیادہ بار پڑھا ہوگا۔ مسلم شریف۔ اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ الحمدللہ پڑھنا غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ہے، اور اس سے گناہ اور خطاؤں کا مٹنا واجب ہو جاتا ہے، اور جس نے پڑھا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ مسلم شریف۔ الحمد کے کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جن کا ثواب کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ عنہا سے کہا میں نے تمہارے بعد ایسے 4 کلمات 3 بار پڑھے، اگر ان کو ان کلمات کے ساتھ تولا جائے جو تو نے ابھی تک پڑھے ہیں تو وہ ان سے بھی زیادہ بھاری ہوں، اور وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلمات۔ مسلم شریف۔ حمد و ثنا اگرچہ زبان پر ہلکے ہیں مگر ترازو میں بھاری ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ترازو میں بھاری اور رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری و مسلم۔ اور الحمدللہ پڑھنے سے ترازو بھر جاتا ہے یعنی اجر سے۔ مسلم شریف۔ سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ پڑھنے سے آسمان و زمین کا خلا اجر سے بھر جاتا ہے، اور جس طرح الحمد ہر چیز کی ابتدا ہے اسی طرح وہ اس کی انتہا بھی ہے۔
جو شخص کسی محفل میں بیٹھا جہاں اس سے بہت زیادہ بیہودہ باتیں ہو گئی اور اس نے اپنی مجلس چھوڑنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو اس مجلس میں ہونے والی تمام لغزیں معاف ہو جاتی ہیں۔ ترمذی شریف۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین کو مکمل اور آپ پر نعمت کو مکمل کر دینے کے بعد جب آپ کی موت کا وقت قریب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو اور اس سے بخشش طلب کرو۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا، تب ساری خلقت آپ کی تعریف کرے گی۔ آپ تشریف لائیں گے اور آپ کے ہاتھ میں حقیقی اور مانوی حمد کا جھنڈا ہوگا اور ساری خلقت اس کے نیچے ہوگی، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روز قیامت میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں گا اور اس پر مجھے کوئی گمانڈ نہیں، اور میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے زمین پھٹے گی اور مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں ہے، اور وہ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور مجھے اس پر بھی کوئی گمنڈ نہیں ہے۔ آدم اور ان کے علاوہ سارے نبی بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس مخلوق کا آغاز حمد سے کیا، اسی طرح اس جہان کا خاتمہ بھی حمد کے ساتھ اسی طرح کرے گا جس طرح اس کی ابتدا کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بولنے والے اور چھپائے یعنی ساری کائنات بولے گی کہ تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اس کے عدل و حکم میں حمد کے ساتھ۔ اسی لیے حمد کو کسی قائل کے طرف منسوب کرنے کے بجائے مطلق رکھا گیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ بلا شبہ ساری مخلوقات اللہ کے لیے حمد کی گواہی دیں گی۔ اللہ پاک کی حمد دنیا میں ثابت اور آخرت میں ہمیشہ رہے گی۔ چنانچہ جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا سب سے پہلا کلمہ بھی الحمدللہ ہی ہوگا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ وہ لوگ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ ہم کو نہ پہنچاتا۔ جنت میں جنتیوں سے حمد و ثنا اسی طرح جاری ہوگی جس طرح ان کی سانس جاری ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، اور ان کی اخیر بات یہ ہوگی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی ان کے کلام کا آغاز تسبیح سے اور خاتمہ حمد پر ہوگا۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، دنیا آخرت آسمان و زمین ان کے مابین اور جو ان کے اندر ہے وہ سب اللہ کی حمد سے بھرپور ہے، اور بندوں میں سے جس نے اس کے ساتھ کفر کیا یا اس کی نعمتوں کی ناشکری کی اللہ تعالیٰ ان سے مستغنی و بے نیاز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا۔ تمام نعمتیں بھی اس کی حمد سے شروع ہوتی ہیں اور اسی کی حمد پر ختم ہوتی ہیں، اور حمد و شکر سے ہی نعمتوں کی ہمیشگی اور زیادتی ہوتی ہے، اور وہی پاکیزہ ہستی ہی معبود و محمود ہے۔ لہذا اللہ کی حمد و ثنا اور اطاعت بکثرت بجا لاؤ، اس کے دین اور شریعت کے گن گاؤ، کیونکہ اللہ کی پسند کے گن گانا ہی اس کی حمد و مدح سرائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اسی کے لیے فرما روائی ہے، اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت اور اس کی آیات و ذکر و حکم کو نفع بخش بنا دے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، آپ بھی اسی سے بخشش معافی طلب کرو، بلا شبہ وہی بخشنے والا مہربان ہے، اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہی عظیم الشان ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ اے مسلمانوں، ہم تسبیح کا ساتھی اور تابع ہے، چنانچہ تسبیح اگر اللہ تعالیٰ کے عیوب و نقائص سے پاکیزگی ہے تو حمد مجمل و مفصل طور پر اللہ کے لیے کمال و جمال کا اس بات ہے۔
یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے لازم ہے، اور ان میں سے کسی ایک کو جب اکیلا ذکر کیا جائے تو وہ دوسرے کے معنی پر مشتمل ہوتا ہے، اور بندے کا اپنے رب کا ذکر کرنا اس کے اپنے مولا سے سچی محبت کی علامت و نشانی ہے، اور جس نے خوشحالی میں اپنے رب کو حمد و ذکر کے ساتھ پہچانا ہوگا وہ اسے تنگی و سختی میں پہچانے گا، اور جس نے اس کا ذکر زیادہ کیا ہوگا وہ فلاح یاب ہو جائے گا۔ پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے نبی پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ آپ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، اور اس کے خلفاء راشدین جو عدل و انصاف پر فیصلے کرنے والے تھے ان سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ اور ہمارے ساتھ بھی راضی ہو جا۔ اللہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا کر، دین کے دشمنوں کو یا اللہ تباہ و برباد کر، یا اللہ ہمارے اس ملک اور دیگر اسلامی ممالک کو امن و رخا کا خوشحالی کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو اچھے کاموں کی اپنے رضا کی توفیق عطا فرما اور ان کے اعمال الصالحہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا آخر کی بھلائیاں عطا فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم سے تجاوز نہ کیا تو ہم اپنے آپ کو خسارہ دینے والے ہو جائیں گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا اور فحاشی اور بے حیائی سے منع فرمایا ہے، تم اللہ کا کثرت ذکر کرو اور وہ تمہارا ذکر کرے گا، تم اس کی نعمتوں کا شکر کرو وہ زیادہ دے گا۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے، جو تم کرتے ہو اس سے اللہ خوب آگاہ ہے۔ دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جزاک اللہ